بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، موجودہ دور مسلمانوں پر بےحد بھاری اور تلخ دور ہے۔ اس دور میں نہ صرف مشرک، یہودی اور عیسائی اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ علماء اسلام کی اکثریت اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہی ہے۔ میں ان مذہبی پیشہ ور سوداگر علماء کی بات کر رہی ہوں، جن کا ہر عمل اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ حق بات کہنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آج اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو یہ اسلام کو مٹا کر دم لیں گے۔ دنیا اسلام میں صرف 10% مسلمان علماء ایسے ہیں جو خلوص دل سے اسلام کو اپنانے اور پھیلانے میں کاربند ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں اپنی رحمت سے نوازے۔ دوستو، 20% ایسے مسلمان علماء ہیں جو ملے جلے ہیں، کبھی اسلام کو اپناتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور 70% ایسے علماء ہیں جن کا کام صرف اور صرف اسلام کی پاکیزہ شکل کو مسخ کرنا ہے، یعنی اسلام کے احکامات کو بدلنا ہے تاکہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اور صرف شیطان کا نام باقی رہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منبر پر بیٹھ کر اچھل کود کرتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں اور مذہبی میراثیوں کو بلوا کر ان سے گواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا فرض ادا کر دیا ہے اور ہم سچے مسلمان ہیں۔ دوستو، یہی وہ لوگ ہیں جو مذہب کا لباس اوڑھ کر مذہب کے نام پر بھیک مانگتے ہیں اور اس کو آخرت کا خزانہ کہتے ہیں۔ یہ خزانہ براہ راست ان کی ذاتی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے۔ مسجد کی صورت کو مسخ کر کے پلازا نما بنوا رکھا ہے، جیسے چرچ ہوتے ہیں۔ عیسائی پادریوں کا کہنا ہے کہ فرسٹ فلور پر گارڈ رہتا ہے اور نیچے گراؤنڈ فلور پر پیروکار۔ اس طرح اسلام کے پیشہ ور علماء نے مساجد کو چرچ کی طرح شکل دی اور اس کے فرسٹ فلور پر علماء اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ نیچے مسجد کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے آمدنی وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کا حصہ دنیا بھر کی آرائشی اشیاء سے بھرا رہتا ہے۔ درجنوں سپیکر ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ہر وقت میسر رہتے ہیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی میسر رہتا ہے۔ ساتھ اے سی اور کولر کی بھی سہولت میسر ہے۔ اگر مسجد میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے اسلام۔ مسجد کے کسی بھی کونے میں آپ کو بالشت بھر کا کوئی کتابچہ بھی نہیں ملے گا جس سے آپ کو اسلام کو سیکھنے یا سمجھنے میں مدد ملے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے مسجد کے اندر رکنا اور عبادت کرنا چاہے گا تو اس کو مسجد کے انتظامیہ عجیب و غریب قصے کہانیاں سنا کر اس کے اندر خوف پیدا کر دیں گے اور وہ دوبارہ ایسی جسارت ہرگز نہیں کرے گا اور مسجد کو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ دوستو، میلاد کے نام پر یہ پیشہ ور علماء مسلمانوں کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ کی رقم سے بے تحاشا فضول خرچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو۔ قرآن پاک میں یہ بات اللہ پاک نے واضح فرما دی ہے کہ صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ اور خیرات کا حقدار صرف اور صرف غریب خاندان ہیں اور ان کا استعمال مساجد اور مدارس میں حرام ہے۔ میلاد کے نام پر یہ اس رقم سے مسجد کے احاطہ کو مختلف برقی لائٹس سے روشن کرتے ہیں، گلی کو الگ سجاتے ہیں اور مسجد کے اسپیکر کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ پڑوس میں چاہے فوتگی ہو جائے یا بیمار ہو یا کوئی آرام کر رہا ہو یا بچوں کے امتحان ہو رہے ہوں، ان پیشہ ور علماء کو ان کے سکون اور آرام سے کوئی غرض نہیں۔ ان کو تو بس مسلمانوں کو ہر حال میں پریشان کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان پیشہ ور علماء کی جسارت پر بولتا ہے تو وہ اس مسلمان کے
ایمان کو بلیک میل کر کے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ ہم تو پورے محلے کو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے جو لوگ مسجد کے اندر آ گئے ہیں پہلے ان کو تو اسلام سکھاؤ، بعد میں جو گھروں میں ہیں ان کو سکھا لینا، یا سپیکر کا استعمال کم کریں یا اس کی آواز کم رکھیں۔ عوام کے احتجاج پر بھی وہ نہ تو سپیکر کم کرتے ہیں نہ ہی سپیکر کی آواز کم کرتے ہیں، بلکہ مسجد کی پڑوسیوں کی تکلیف کا ان کو ذرا بھی احساس نہیں۔ اب یہ پیشہ ور علماء میلاد کے نام پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بناتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب کون ان کو بتائے کہ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ سب کر کے؟ اب انتہا ان لوگوں نے یہ کر دی۔ اس بار 12 ربیع الاول کو میلاد پر ایک نوجوان لڑکی کو جنت کی حور بنا کر سجا سنوار کر اس کو بھرے بازار میں بٹھا دیا۔ اس حور نے باریک کپڑے پہنے تھے، سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا اور بال کھلے تھے، مکمل میک اپ تھا۔ میلاد کے موقع پر اس حور کو بازار میں پیش کر کے پیشہ ور علماء نے کھلے عام لوگوں کو گناہ کی دعوت دی اور اسلام کے پاکیزہ چہرے پر زوردار تماچا مارا۔ پیشہ ور علماء کے اس عمل پر کسی بھی مذہبی عالم کا کوئی بیان یا تبصرہ نہیں آیا۔ جس طرح کالے کوٹ والے کچہری کے لوگ، پیٹی بند بھائی پولیس والے، اب نیا گروپ مساجد اور مدارس کے داڑھی والے علماء بھائی اب ایک ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، میری آپ سے گزارش ہے، ان پیشہ ور علماء کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، صرف اسلام کا ظاہری لباس پہن رکھا ہے۔ یہ لوگ اذان، واعظ، امامت، نعت، قرآن پاک کی تلاوت غرض ہر اسلامی کام کے عوض اس کی اجرت مانگتے ہیں، اور یہ کام دنیا میں صرف یہودی کرتے تھے اور کر رہے ہیں۔ اس اجرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے ذکر کی اجرت لے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ پیشہ ور علماء قرآن پاک کے کتنا مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ ان سے بچو، براہ راست قرآن پاک کا مطالعہ کرو